پاکستان کے حوالے سے بڑی ڈیولپمنٹ، بڑی خبر یہ ہے کہ وفاقی حکومت نے 21ویں آئینی ترمیم کا جو بل ہے وہ 7 نومبر کو سینٹ میں پیش کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے سعدیہ۔ بالکل، اور مجوزہ ترمیم میں کئی اہم نکات بھی شامل ہیں، اور اس میں آئینی عدالتوں کا قیام ہے، پھر ایگزیکٹو کو میجسٹریل طاقتیں واپس دینا ہے، ملک بھر میں یکساں نصاب تعلیم کا نفاذ ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے دعویٰ کیا ہے کہ حکومت کو پیپلز پارٹی کی حمایت حاصل ہے، اور اب باقی اتحادی جماعتوں کو بھی اعتماد میں لیا جا رہا ہے۔ تو چلیے اس بڑے معاملے پہ ہم بات کر لیتے ہیں۔ سینئر تجزیہ کار احتشام الحق صاحب اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احتشام صاحب السلام علیکم، ویری گڈ مارننگ۔ تھوڑا ہو گیا ہوگا ویدر اسلام آباد میں احتشام صاحب، جب صبح اٹھتے ہیں تو تھوڑی سی خنکی، تھوڑی سی سردی ہو گئی ہوگی، لیکن سیاسی ماحول گرما گرم ہے۔ یہ 27ویں آئینی ترمیم کا معاملہ بھی گرما گرم ہے، کیا اپڈیٹس ہے اس کی سر؟ دیکھیں، سردی تو شروع ہو گئی ہے، لیکن جانی اور جو آپ سوال پوچھ رہے ہیں وہ تو اب لگتا ہے کہ فائنلی کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ جب یہ بات جس کا تعلق ہے 27ویں آئینی ترمیم کا، دیکھیں 2-3 اس میں آپ کے پروگرام میں، کیونکہ آپ کا پروگرام یا ڈوئنگ اے گریٹ جاب، تو میں آپ کو خبر بھی دوں گا آپ کے پروگرام میں۔ ایک بات تو یہ کہ بڑے دنوں سے بات چل رہی تھی اور میں نے خبر کی تھی کہ یہ اپنے مہینے میں پیش کر دی جائے گی، تو کچھ چینل نے کہا تھا نہیں ایسی کوئی بات نہیں، اور باقاعدہ کوٹ کر کے لوگوں کو کہا تھا جس میں اسحاق ڈار بھی ہیں، اس کی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن بہرحال یہ طے ہو گئی چیزیں، اور یہ طے ہو گئی تھی جب منسٹر کی ملاقات ہوئی تھی شہباز شریف اپنا زرداری صاحب کے ساتھ، اور فیلڈ مارشل کی ملاقات ہوئی تھی وقت اس پہ ہو چکا تھا۔ اب یہ دیکھ لیں کہ جس انداز سے ٹویٹ آیا بلاول بھٹو زرداری، ساری چیزیں بڑی بڑی بتا دی موٹی موٹی کہ کیا ہونے جا رہا ہے، اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی ہم اس کی چرچا نے کہا جی ہماری سی کی میٹنگ ہوگی جب 2 ہفتے پریزیڈنٹ زرداری واپس آ جائیں گے تو ہم اس پہ بات۔ دیکھیں اب سب سے بڑی بات اس میں جو جس پہ بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں ریئیکشن ہو سکتا ہے یا آ سکتا تھا، وہ کسی حد تک میں سمجھتا ہوں حکومت نے اس پہ کامیابی حاصل کر لی ہے بائی ہیونگ دی کمپلیٹ سپورٹ آف دی PPP۔ وہ اس طرح ہے کہ یہ NFC ایوارڈ جو ہے نا، یہ اس کو اب ریویو ڈراسٹیکلی، اور یہ جو 18ویں ترمیم ہے اس کی سیدھا سیدھا باتوں میں ایک یہ بھی ہے کہ NFC ایوارڈ آپ نے دیکھا تھا کچھ جنرلی انہوں نے نہیں کام کیا 18ویں ترمیم میں، اس حاصل یہ تھا کہ جب یہ ہوتا ہے اس کے بعد پھر سبائی جو ہے نا وہ اور پھر یہ جائے گا اور کام عمل کیا جائے گا۔ احتشام صاحب میں آپ کو یہاں پہ روکوں گا اسی بات پہ، ویل ریکنیکٹ یو بیکاز دیر آر سم آڈیو گلچز، ہم آپ کو کیونکہ اہم باتیں دوبارہ سننا چاہیں گے۔ ایک جو اس وقت ایشو یہ ہے کہ جو اس وقت ڈسکشن ہو رہی ہے، ایک تو NFC ایوارڈ، اور دوسرا یہ کہ جو صوبوں کو اختیارات منتقل کیے گئے تھے، اگر آپ اس کی اوورآل پرفارمنس اگر دیکھیں، دا پرفارمنس جو ہے دیٹ از ناٹ اپ ٹو دا مارک۔ جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، صوبوں کو جو اختیارات دیے گئے تھے تعلیم کا، صحت کا، ٹھیک ہے، ناؤ دا پرابلم از کہ آپ اگر یہاں سندھ میں بیٹھ کے دیکھ لیں، ایجوکیشن کی سچویشن سب سے زیادہ بچہ آؤٹ آف اسکول ہے، صحت کا دے کلیم کے سب سے بیسٹ سہولیات ہیں ان دا ہیلتھ سیکٹر، بٹ آپ جائیں اور طول و عرض میں دیکھیں تو آپ کو معاملات تھوڑے سے ڈفرینٹ لگتے ہیں۔ تو there are some needs، لیکن اب اس میں جو نمبر گیمز ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے اس پہ۔ ایٹ دا سیم ٹائم فیصل ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جب آپ اختیار دیتے ہیں تو اختیار کو بہتر یوٹیلائزیشن کی طرف جاتے ہیں۔ آف کورس بہت سارے گریونسز ہیں، ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ جو فیڈریشن اپنے پاس واپس اختیار لینے کی بات کر رہی ہے، اس کی فائنینشیل سٹیک کیا ہے یا نہیں کوئی فائنینشیل سٹیک ہے، بیکاز ہم NFC ایوارڈ کے بارے میں اکنامکلی دیکھ رہے تھے ویئر وی ور ٹاکنگ اباؤٹ کہ فیڈریشن نیڈز مور فائنانسز ان ٹرمز ٹو رن the federation instead that it should be given to the provinces۔ تو کیا وہ ایسپیکٹ بھی اس میں کہیں نہ کہیں سامنے آئے گا، وہ بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ احتشام صاحب دوبارہ آ گئے۔ احتشام صاحب آپ بلاول بھٹو کی ٹویٹ کی بات کر رہے تھے کہ انہوں نے سارے پوائنٹس رکھ دیے، لیکن انہوں نے 6 تاریخ کا کہا ہے کہ دوحہ سے جب ٹیم واپس آئے گی تو پھر اس کے اوپر ہم بات کریں گے بیٹھ کے۔ دا پوائنٹ از کہ پیپلز پارٹی کے جو کورٹ ہے اس میں سب کہہ رہے ہیں کہ بال ہے، whatever پیپلز پارٹی ڈیسائڈ that will be the maybe the nail breaking or the pen breaking sort of a situation۔ میرے ذہن میں یہ بار بار بات آ رہی تھی کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں ہم صوبوں کو یا اسٹیٹس کو زیادہ با اختیار کرنے کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، فیڈریشن کوشش کر رہی ہے کہ اس کے پاس سے چیزیں زیادہ سے زیادہ صوبوں تک چلی جائیں، اور
یہاں پر اس وقت یہ ہونا جو پاکستان میں ہو رہا ہے انڈیپینڈنٹلی تھنکنگ، کیا یہ اچھا ہونے جا رہا ہے، برا ہونے جا رہا ہے؟ ایک عام آدمی اس سے ڈرے یا وہ خوش ہو؟ دیکھیے بنیادی طور پہ تو ڈرنے کی بات نہیں ہے. اگر یہ دیکھیں سیاسی جماعتیں ہمارے ملک میں ہمیشہ، خاص طور پہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ساتھیہ، انہوں نے ہمیشہ مخالفت کی ہے کہ چھوٹے صوبے بننے نہیں چاہیے. اگرچہ انہوں نے تینوں نے، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، پی ایم ایل این نے اپنے الیکشن مینیفیسٹو میں یہ آپ کو مجھے یقین دہانی کروائی تھی کہ چھوٹے صوبے بنیں گے، لیکن وین اٹ کمز ٹو ڈیلنگ ود دی گورنمنٹ ایشوز تو یہ پیچھے ہٹ چلے جاتے. اب اس میں یہ تو آہستہ آہستہ اس طرف کمپرومائز ہیں. پی ٹی آئی تو چلیں ٹھیک ہے، مخالفت کرے گی. فضل الرحمان صاحب بھی سخت باتیں کی، لیکن آپ دیکھ لیں کہ پیپلز پارٹی اور کچھ اور جو ان کی حکومت کو چاہیے، چار بندے سینٹ میں چاہیے اور اطلاعات وہ شامل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.